الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ مجدد کبیر حسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ہم اساتذہ کی بات کریں تو ان کے اساتذہ میں شیخ انصاری جیسی شخصیت ہے۔ یہ وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے علم اصول میں اور علم فقہ میں اپنے زمانے میں اپنا خاص مقام پیدا کیا اور بہت بڑی خدمت کی۔ علم فقہ میں مقاصد جیسی کتاب لکھی جسے پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں، اور علم اصول میں رسائل جیسی مضبوط کتاب لکھی جسے پڑھ کے لوگ اجتہاد کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے اساتذہ میں اور ان کے بعد آغا انصاری کے بعد اگر عمومی مرجعیت کسی کا مقدر بنی ہے تو وہ یہی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ مجدد شیرازی محمد حسن صاحب فتویٰ تمباکو مشہور ہے۔ اور آپ کے شاگردوں میں نمایاں شخصیات تھیں۔ شیخ اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کفایت الاصول لکھی، علم اصول میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ کتاب اس وقت بھی حوزات علمیہ میں اس کو پڑھایا جاتا ہے اور اس کو پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں۔ اسی طرح صاحب العروۃ الوثقیٰ علم فقہ میں ایک کامل فقہی دورہ ہے۔ تمام مسائل فقہیہ غالباً ان مسائل کو بیان کیے گئے تفصیل سے، اس پہ درس خارج اجتہاد استدلال کی بحثیں ہوتی ہیں حوزات علمیہ میں۔ یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ آپ کے نمایاں شاگردوں میں حسین نائینی رضوان اللہ علیہ، یہ بھی علم اصول میں بڑے دقیق ہیں اور آپ کے شاگردوں میں گزرے ہیں۔ آپ کی اصول کی مباحث کو آیت اللہ العظمہ سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا اور بہت ہی دقیق اور ماہر عالم شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح قوم کے حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھنے والے آغا حائری عبدالکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ آج حوزہ قوم جو عروج پہ اور ہزاروں لوگ پوری دنیا سے وہاں استفادہ کر رہے ہیں، یقیناً اس اجر میں یہ مجدد کبیر آغا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ شریک ہیں، اور یہ وہ حوزہ ہے کہ جس حوزے کے ذریعے سے اب پوری دنیا میں علم جا رہا ہے، اور جب تک یہ حوزہ باقی رہے گا اور اس میں علم اور علوم کی درس و تدریس اور پوری دنیا میں اس کی نشر و اشاعت ہوگی، یقیناً یہ مجدد کبیر جو ہیں اس اجر میں شریک ہیں۔ تو مختصر مفید بات یہی ہے کہ جناب مجدد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کی تاریخ ساز شخصیت تھے، اپنے زمانے کے مرجع کبیر تھے، اپنے زمانے میں علم و فضل میں کمال تک پہنچے ہوئے تھے، اپنے زمانے میں یہ وہ شخصیت تھے کہ جن کی مرجعیت عامہ پہ بڑے بڑے فقہاء نے اتفاق کیا تھا۔ یہ وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے ایسے حوزہ کو جو ہے وہ وہاں علمی مباحث اور علمی عروج و کمال تک لے کے گئے، جس حوزے کو حوزہ سامراء کہتے ہیں۔ یعنی ان کے زمانے میں وہ مقام پہ جہاں دو ہستیاں دفن ہیں، دو امام دفن ہیں اور بزرگ شخصیات اہل بیت کی وہاں دفن ہیں، جیسے جناب حکیمہ خاتون ہیں، جناب نرجس خاتون ہیں، امام زمان علیہ السلام کی والدہ گرامی، اور امام زمان علیہ السلام کا گھر ہے اس مقدس مقام پہ کہ جہاں جو ہے وہ شیعوں کی تعداد بہت کم تھی اس زمانے میں، آج تک کم ہے، لیکن وہاں علمی فضا کو قائم کرنا اور وہاں ایک بہت بڑا حوزہ علمیہ قائم کرنا اور وہاں فضلاء اور علماء کی ایک بھرپور تعداد کا ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک تاریخی کارنامہ تھا جو انہوں نے سر انجام دیا۔ لہٰذا مجدد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہے وہ اپنے دور کی ایک تاریخ ساز شخصیت جیسے کہ میں نے عرض کیا، لہٰذا ہمیں ان علماء اور ان فقہاء کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں علم کے حصول میں، علم کی نشر و اشاعت میں، ان کی ہمیں نہ صرف قدردانی کرنی چاہیے، ان کے مقام کو پہچاننا چاہیے، بلکہ ان کے علوم کو آگے بھی مزید دوسرے حضرات تک پہنچانا چاہیے۔ اور یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کن عالما او متعلما او احب اہل العلم فلا تکن رابعا والا فتح لکا،
یا آپ عالم بنیں یا علم کے حاصل کرنے والے بنیں، اور جو ہے اگر یہ دونوں نہیں تو ان دونوں سے محبت رکھیں، اور چوتھی صورت اختیار نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اس مقام پہ جو ہے آغا شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، فتویٰ تمباکو جو ان کے زمانے کا ایک مشہور فتویٰ تھا، انگریز کی ایک کمپنی کے ساتھ ایران کے شاہ نے، حکمران نے معاہدہ کیا تھا، اور اس کو بہت زیادہ 50 سال کا معاہدہ کیا، اور اس کمپنی میں جو ملازمین جو تھے وہ سارے انہوں نے غیر ایرانی قرار دے دیے تھے، اور اس میں بہت زیادہ پرافٹ دیا گیا، اور سب سے بڑی بات کہ لوگوں کو یعنی اس طرح کی چیز میں لگانے کے لیے کہ اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ یعنی اس تمباکو پہ لگ جائیں اور آہستہ آہستہ نشے پہ لگ جائیں اور ان کی صحت تباہ ہو جائے، یعنی ایک باقاعدہ پلاننگ ہوئی قوم ایرانی کے خلاف، اس میں اس ملک کا حکمران بھی شامل تھا۔ تو اس چیز کو درک کرتے ہوئے آپ نے اس وقت یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو ہے یہ تمباکو اس زمانے میں اس کا استعمال جو ہے وہ ایسے ہی جیسے امام زمانہ علیہ السلام سے جنگ گئے، اس ملک کی صحت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اقتصاد کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا شیرازی کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا تو اغلب ایرانی قوم نے اس پہ عمل کیا، حتیٰ شاہ جو بادشاہ تھا اس وقت کا ایران کا، اس کے گھر میں بھی اس کی وائف نے اس چیز کو ہی توڑ دیا جس سے وہ حکے سے وہ یوز کرتا تھا تمباکو کو۔ اس قدر اثر تھا مرجعیت کا، اور اسی کے بعد ایک زمین ہموار ہوئی ایران کے انقلاب کی کہ لوگوں نے سمجھا کہ فقہاء کی بات کا اتنا اثر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔